کہ ہمیں تعلیم پڑھنے کی اجازت دی جائے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق ہمیں حاصل ہو. اب جبکہ بلوچ خواتین یہاں تک پہنچی ہیں اسٹرگل اور جدوجہد کے بعد, تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ان کو پک کیا جاتا ہے. باقاعدہ ان کی جو ماؤتھ پیس ہوتی ہیں, جو سافٹ فیسز ہوتی ہیں, وہ ان کے لیے یہ ہنٹنگ کرتی ہیں, وہ ان کو ورگلاتی ہیں, وہ ان کی ذہن سازی کرتی ہیں, وہ اس طرح گلوریفائی کرتے ہیں اس دہشت گردی کو کہ ہماری بچیاں اس راہ پہ گامزن ہو جائیں. تو یہ ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کے نتائج پورے بلوچستان کے لیے محفوظ نہیں ہے. ہماری مائیں محفوظ نہیں ہے, اسمبلی میں بیٹھے تمام لوگوں کی مائیں نہیں. یہ جو ذہن سازی ہو رہی ہے بلوچستان میں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کو گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے, شعر لکھے جاتے ہیں, تعریف کی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کا شعر لکھتے ہوئے کہ عورتوں کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں. اور جو عورتیں جب خودکش بمبار یہ جو ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح کی دہشت گردی, اس کے بعد جو روڈ پہ جس طرح سے وہ ہوتی ہیں, وہ بطور عورت ہمارے لیے یہ ہم سے پوچھیں کس طرح ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھنا, میڈیا پہ سننا کہ اس طرح یہ جو پرزے اور یہ جو ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت تھی. کیسے محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو بیٹھ کے اس طرح کے شعر لکھتے ہیں, اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, بلوچ خواتین کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں, گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بلوچستان میں. اس جنگ میں جو سو کال جو دہشت گردی جو ہو رہی ہے بلوچستان میں, جو حقوق کی جنگ ہو رہی ہے, کون سے حقوق ہیں یہ؟ کون سے حقوق ہیں ہمیں بتائیں. یہ کچھ سوالات ہیں, وہ بتائیں, ہم پوچھتے ہیں, ان ریکارڈ ان سے پوچھتے ہیں, بتائیں کون سے حقوق ہیں جو آپ مزدوروں سے حاصل کر رہے ہیں, جو آپ مظلوموں سے حاصل کر رہے ہیں, جو آپ کا عورت خود مظلوم ہے. اسلام نے رعایت دی ہے عورتوں کو کہ مشقت سے وہ ایگزمپٹ ہے, گھروں میں رہیں, عورت کو اقدار ہے, مقام ہے, سب کچھ ہے. لیکن جب اسلام نے عورت کو ایگزمپٹ کیا ہے کچھ چیزوں میں, تو آپ اس طرح دہشت گردی میں ان کو استعمال کریں. آپ خود کو بلوچ بھی کہتے ہیں, بلوچ کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. بلوچ اس طرح بے شرم نہیں تھے اس سے پہلے. اور جو ہم نے دیکھا کل جو ہوا, یہ ہماری جو ریلوے ٹریک پہ جس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی, اس کو تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی, مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, کہ خواتین اور بچیوں کو ڈال بنایا گیا بلوچستان میں. خواتین اور بچیوں کو ڈال بنا کے ان کے سروں پہ بندوق اور دہشت گرد بٹھائے گئے, ان کو ڈال بنا کے حکومت کو, ریاست کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی. بچیوں کو یرغمال بنایا, عورتوں کو یرغمال بنایا. تو بہت ہو گیا. بلوچستان کو یہ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, یہ دہشت گردی سب کے گھروں تک آئے گی. یہ جو بچیاں آپ کے گھروں میں ہیں, جن کو آپ اتنا خرچہ کر کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, کل وہ کالج میں جائیں گے, یونیورسٹیز میں جائیں گے, انہی کے آپ چڑھیں گے. تو بلوچستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا. بلکہ مائیں بہنیں تو اب سے خوف زدہ ہیں. میرے علاقے مند کی میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ KFSC کے بعد اپنی بچیوں کو باہر کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ کہتے کہ ہم ڈر رہے ہیں ان حالات سے. ہماری بچیاں وہاں جا کے کیا بنیں گی, کن کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گی؟ اس سے بہتر ہے گھروں میں رہے. تو یہ خواتین کو نہیں روکا جا رہا, خواتین کو ترقی سے بھی روکا جا رہا ہے. خواتین کو معاشرے میں ایک معاشرے کا جو ایک پازیٹیو جو پارٹ ہے, جو ایک عورت, اس کو وہاں روکا جا رہا ہے. عورتوں کو قانون سازی سے روکا جا رہا ہے, عورتوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے, عورتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کیونکہ جب عورتوں کو اس طرح خودکش بمبار بنا کے اڑے, کون اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے چھوڑے گا؟ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے خلاف نہ صرف حکومتی لیول پر بلکہ بلوچستان کی عوام کو بھی اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور اپنی عورتوں کو ان دہشت گردوں سے بچانا ہوگا. تھینک یو مینا مجید صاحبہ, میننگ فل اسپیچ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.